الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور انسان کو اس دارالامتحان کے اندر امتحان لینے والا بنایا ہے. گویا کہ دنیا میں انسان امتحان لینے کے لیے آیا ہے اور وہ امتحان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈالا گیا ہے کہ جس امتحان کو یہ انسان پورا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ دو طرح کے امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جاری ساری کر رکھے ہیں. تشریعی ہیں اور دوسرے امتحانات تکوینی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک جو وہ آزمائشیں ایسی ہیں جو تکوینی ہیں. اس کائنات کے اندر جو مادی نظام نظر آتا ہے اس کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی آزمائش اور امتحان ڈالتے ہیں، اور وہ امتحان اور آزمائشیں ہیں جو تشریع ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے حوالے سے امتحانات ڈالے جاتے ہیں. تو گویا کہ تشریعی اور تکوینی دو طرح کے امتحانات دنیا میں انسان پر ڈالے گئے ہیں جن کو انسان پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا یوں کہیں کہ ایک معاد ہے اور دوسرا معاش ہے. گویا کہ دنیا کی معاش کے اعتبار سے اس پر امتحان ہے اور دوسرا معاد یعنی آخرت کے اعتبار سے اس پر امتحان ہے. تو گویا کہ عبادت اور یہ دو ہی چیزیں اس انسان کے کندھوں پر ہیں کہ دیکھیں عبادت پراپر کر کے یہ اپنے مالک اور خالق کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں. اسی طریقے سے معیشت کی راہوں کو صحیح خطوط پر لے کر چل کے اپنے جیسے بندوں کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں. تو گویا کہ یہ امتحانات پر ڈالے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب آگے پیچھے کے علوم سے واقف ہے اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ جس کا میں امتحان لے رہا ہوں یہ انسان یہ امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اچھے نمبر لے گا یا برے نمبر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم میں سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بس اوقات امتحان جب خود اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو یہ معلوم کروائے کہ یہ شخص پاس ہوگا یا فیل ہوگا، اس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا
کہ یہ امتحان اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو اعلام کے لیے لے رہا ہے، دوسروں کو علم دلانے کے لیے لے رہا ہے کہ یہ انسان جو وہ کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق اور اس کی خلافت پر ملائکہ نے اعتراض کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض، اللہ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے کہا تھا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایک ایسی ذات کو خلیفہ بناتے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو ہے تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، ہم جو ہے تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، گویا کہ ہم جو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی نیابت اور خلافت دی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ دکھلائیں کہ یہ انسان کہ جس کی خلافت عرضی پر تمہیں اعتراض تھا، وہ انسان دنیا کے اندر کتنا بہترین خلیفہ ثابت ہوا ہے۔ اس لیے امتحان تو گویا کہ یہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے امتحان ہے۔ جیسے بس اوقات عام طور پہ دنیا کے اندر کلاس روم کا ٹیچر کسی ہونہار طالب علم کو کھڑا کر کے سوال کرتا ہے، سوال اس لیے نہیں کرتا کہ اس ٹیچر کو اس بچے کی قابلیت کا پتہ نہیں ہے، وہ اس لیے سوال کرتا ہے، اس پرنسپل کو اس بچے کی قابلیت دکھلانا چاہتا ہے، اور بچے کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا آؤ یہ بلیک بورڈ پہ اس سوال کا حل، اور بچے کو بلا کے کہتا ہے کہ بیٹا آؤ یہ بلیک بورڈ پہ اس سوال کا حل پیش کرو۔ اب وہ بچہ اس حل پیش کرتا ہے، حالانکہ استاد کو اس کی قابلیت کا پتہ ہے، اس کی جو صلاحیت سے واقف ہے، لیکن اس پرنسپل کو دکھلانا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ بچہ کتنا ہونہار اور قابل ہے۔ تو بالکل انسان کتنا قابل ہے، یہ خلافت عرضی کا مستحق تھا کہ نہیں؟ ہاں، ملائکہ کو دکھلانا مقصود ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ان کو حاکمانہ جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حکیمانہ جواب دیا تھا کہ آدم اور ملائکہ کا آپس میں مناظرہ کروایا، اس علمی مناظرہ کروا کے گویا کہ حکیمانہ جواب دے دیا، تاکہ وہ اس مناظرے کے اندر ملائکہ نے جب اپنی شکست تسلیم کر لی تو پھر اس حقیقت کو بظاہر مان لیا کہ واقعی آدم علیہ السلام جو ہے وہ خلافت عرضی کے وہ خلافت عرضی کے مستحق ہے۔ تو پہلا حاکمانہ جواب تھا، دوسرا حکیمانہ جواب تھا، تیسرا شہیدانہ جواب تھا۔ شہیدانہ جواب کا مطلب یہ کہ دنیا کے اندر یہ بھی آدم اور اس کی ذریت آباد ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لے کے کیسے چلتی ہے، کیسا ہوگا، اس کا تکوینی نظام کیسا ہوگا، عبادت وہ کس طرح کرے گا، معیشت کا کسب کس طرح کرے گا، تو گویا کہ یہ دنیا کے اندر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکوں کو مختلف مواقع پر جتلاتے ہیں، دیکھو یہ وہ انسان تھا کہ جس کے بارے میں تم اعتراض کرتے تھے، جاؤ لیلۃ القدر اعتراض کرتے تھے، جاؤ لیلۃ القدر میں اس یہ مبارک رات میں زمین پر اتر جاؤ اور جا کے اس انسانوں کو دیکھو جن کے بارے میں تم نے خون ریزی کی گویا کہ بدگمانی کی تھی، فساد کی بدگمانی کی تھی، آج دیکھو رات کے اندھیروں کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرے نظر آتے ہیں۔ جاؤ ان نفوس کو جا کے مصافحہ کرو، ان مبارک نفوس کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ کہ جن کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہیں، لیکن خواہشات کے جال کاٹ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے لیے اس رات کے اندر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ مختلف موقعوں پہ زمین پر اتارتے رہتے ہیں۔ فجر میں ملائکہ اترتے ہیں، عصر میں ملائکہ اترتے ہیں، فجر میں آتے ہیں تو نماز میں دیکھتے ہیں انسان کو، عصر میں لوٹتے ہیں تو نماز میں دیکھتے ہیں انسان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر یہی جو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ عجیب لوگ ہیں، ہم جب گئے تھے تو تیری عبادت میں تھے، اب جب لوٹے ہیں تو بھی تیری عبادت میں تھے۔ تو گویا کہ شہیدانہ جواب تھا، یعنی مشاہدہ کر کے ملائکہ نے دیکھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ اس کو خلافت عرضی کا مستحق قرار دیا بالکل درست تھا۔ تو گویا کہ امتحان جو ہے یہ امتحان اپنے دیکھنے کے لیے نہیں کہ انسان کے اندر واقعی خلافت عرضی کی صلاحیت موجود تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو طرح کے امتحان ڈال رکھے ہیں، ایک عبادت کا امتحان اور دوسرا معیشت کا امتحان۔ تو کہ عبادت اور معیشت ان دونوں امتحانوں کے اندر یہ تکوینی اور تشریح دونوں امتحانوں کے اندر یہ کامیاب جب ہو جاتا ہے
تو سبحان اللہ، پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی سی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت ہی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے تاکہ دوسروں کو دکھلائیں کہ انسان کس قدر قابل ہے۔ اور میں نے بتایا کہ امتحانات دو طرح کے، تکوینی اور تشریعی۔ پھر اس کے بعد اس امتحان کے نتیجے میں جو مجاہدات انسان کے اوپر آتے ہیں، وہ مجاہدات دو طرح کے ہیں۔ در امتحان میں ایک مجاہدہ ہے، ایک مشقت ہے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک مجاہدات حقیقیہ ہیں اور دوسرے مجاہدات حکمیہ ہیں۔ حقیقی مجاہدات، یہ حقیقی مجاہدات تکوینی نظام میں بھی انسان پر آتے ہیں، تشریعی نظام میں بھی انسان پر آتے ہیں۔ یعنی انسان جب وہ اپنی معیشت کے کسب کے لیے نکلتا ہے، تب بھی اس انسان کے اوپر وہ امتحانات آتے ہیں۔ کہیں گھاٹا ہو گیا، کہیں نفع ہو گیا، کہیں نقصان ہو گیا، کہیں جو ہے وہ کہیں گھاٹا ہو گیا، کہیں نفع ہو گیا، کہیں نقصان ہو گیا، کہیں جو ہے وہ ضرر پہنچا، کہیں تکلیف پہنچی، کہیں مال لٹ گیا، کہیں مال پھٹ گیا۔ تو گویا کہ اس طرح کے امتحانات، تو یہ سارے معیشت کے میدان کے اندر امتحانات آتے ہیں۔ نوکری کبھی لگ گئی، کبھی نوکری جو وہ ہاتھ سے نکل گئی، اور کبھی زراعت کے اندر وہ ہاتھ سے نکل گئی، اور کبھی زراعت کے اندر کاشتکاری کے اندر فصل تر و تازہ اگ گئی، کبھی کہ جل گئی، اولے پڑ گئے اور تباہ ہو گئی فصل۔ تو گویا کہ یہ امتحانات، تو یہ تکوینی امتحانات جو ہے، یہ مجاہدات حکمیہ حقیقی مجاہدات جو تکوینی نظام کے اندر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے تشریعی نظام کے بھی آتے ہیں، جیسے کہ اوامر کا حکم ہے کہ نماز فرض کر دی، کہ روزہ فرض کر دیا، زکوٰۃ فرض کر دی، حج فرض کر دی۔ تو گویا کہ یہ فرائض اور واجبات، یہ جو وہ مجاہدات ہیں کہ آپ اپنے سارے مشاغل کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر آ جائیں، اللہ کا مرادی پکارے۔ یہ حقیقی مجاہدے ہیں کہ جو اوامر اور نواہی کی شکل میں ہیں۔ حرام سے روک دیا، چوری سے بچ جاؤ، ڈاکے سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ، تہمت سے بچ جاؤ، گویا کہ ان چیزوں سے روکا۔ تو یہ سب کے سب مجاہدات جو فرائض و واجبات کے درجے میں ہیں، جو اوامر نواہی کے درجے میں ہیں، یہ سب کے سب مجاہدات حقیقی۔ مجاہدات حکمی کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ فرائض و واجبات کی کیٹیگری میں سے نہیں ہے، بظاہر وہ اوامر اور نواہی کی کیٹیگری میں سے نہیں ہے، بظاہر حلال و حرام کی جو کیٹیگری میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی گویا کہ ترغیباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہ مجاہدہ ڈالا جاتا ہے، ترغیباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہ مجاہدہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں، ان چیزوں سے ہٹ جائیں، ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ تو گویا کہ یہ جو مجاہدات ہیں، یہ مجاہدات حکمی ہیں۔ اور ظاہر مجاہدات حکمی کی سب سے بڑی بنیاد تصوف و سلوک ہے، تصوف حقیقی نہیں۔ اس لیے کہ مجاہدات حقیقی فرائض و واجبات کی شکل میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اوامر اور نواہی کی صورت میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہر ایک کو کرنے ہیں۔ ہاں مجاہدات یہ تصوف سلوک کی جان ہے، تصوف سلوک کی بنیاد ہے، اس کی جان ہے، تصوف سلوک کی بنیاد ہے۔ اس بیس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصوف سلوک کے اندر گویا کہ وہ خزانہ رکھا ہے کہ مجاہدات حکمی کے ذریعے سے انسان جو ہے ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے جو بظاہر جائز اور مباح ہے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مشائخ سلسلہ کی نگرانی کے اندر یہ شخص وہ جو ہے وہ مجاہدات حکمی اختیار کرتا ہے، جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مباحات سے بھی دور رہتا ہے۔ جب مباحات اور جائز چیزوں سے بھی دور رہنے کا اس کے اندر جو ول پاور پیدا ہو گئی، اس کے اندر عزم اور ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا، خانقاہوں کے اندر لاگو کرتے ہیں۔ اور وہ یزکیہم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا کہ وہ یزکیہم کے اس تقاضے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مجاہدات حکمی اور مجاہدات حکمی چار چیزیں ہیں تصوف سلوک کی بنیاد میں۔ ایک ترک طعام، ترک کرنا، دوسرا ترک منام، سونے کو ترک کرنا، تیسرا ترک کلام، بولنے کو ترک کرنا، اور چوتھا ترک اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول کو ترک کرنا، یعنی گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ یہ چار طرق ہیں۔ ایک ترک گوشہ نشینی اختیار کرنا، یہ چار طرق ہیں۔ ایک ترک طعام، ترک طعام کا مطلب یہ ہے یعنی ترک طعام کی کثرت نہ ہو۔ ہاں قوت لا یموت، جس سے زندہ تو رہے،
کمر تو سیدھی رہے، اس کی اجازت دے دی، اس لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجاہدہ حقیقی اس کے اوپر وہ ہو جائے، یعنی تکوینی نظام کے اعتبار سے وہ اس قابل نہ ہو کہ نماز پڑھ سکے، اس قابل نہ رہے کہ روزہ رکھ سکے، اس کو اتنا کھانے کی اجازت دے دی کم از کم زندہ تو رہے۔ اس کو کہتے ہیں ترک طعام۔ دوسرا ترک منام، کم از کم اتنا تو سوئے کہ جس سے اس کو نشاط رہے، وہ جو ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے، لیکن باقی کثرت نوم کی وہ ختم کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور شغل کے اندر قائم رہے۔ اور تیسرا ترک کلام، لوگوں سے بات چیت، ہاں ضرورت کی بات چیت کرے، ضرورت سے زیادہ کلام نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بک 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 کرتا رہتا، کلام کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا شخص جو چرب زبانی سے ہر وقت بک بک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص سے بغض ہے۔ اللہ اس شخص پر سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہیں جو بے بنیاد باتیں ہر وقت بکتا ہے۔ تو یہاں ترک کلام فرمایا کہ یہاں تو مباح اور جائز کلام کو بھی ترک کر دو، بہت ضرورت کا کلام کرو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گی کہ ترک کلام کا مطلب کیا ہے۔ کسی خانقاہ کے شیخ و مرشد نے اپنے ایک مرید کی اصلاح کی، اس کی اصلاح کے سارے مراتب طے کرا دیے، تزکیہ تصوف کی ساری منازل طے ہو گئیں۔ شیخ کی خانقاہ میں بھیجا کہ وہ شیخ ان کا ذرا امتحان لے لیں، ٹیسٹ لے لیں کہ اچھی طریقے سے کامیاب ہو چکا ہے، سارے منازل طے ہو گئے۔ تو پرچہ لکھ دیا اور کہا کہ اس کا تھوڑا سا امتحان لے لیں، میں نے سارے اس کی اسباق مکمل کروا دیے ہیں۔ چلے گئے، سال کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کی جانچ کروں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام عبد القدوس ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ کہا جی الحمدللہ 3 بچے ہیں۔ ٹھیک، الحمدللہ 3 بچے ہیں۔ ٹھیک، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ سنا، وہ پرچے کے پیچھے جواب لکھ کے لپیٹ کے دے دیا، جا کے اپنے شیخ کو دے دینا۔ اب چلے گئے، واپس گئے، شیخ کو دیا۔ انہوں نے دیکھا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا کہ اس کو ویسے تو سب ٹھیک ہے لیکن فضول گوئی کی عادت ہے، فضول گوئی کی عادت ہے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ کیا آپ کی شادی ہوگی، آپ شادی شدہ ہیں؟ اسے کہا ہاں شادی شدہ ہیں، 3 بچے بھی ہیں، حالانکہ میں نے بچوں کا سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بچوں کا سوال نہیں کیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ترک کلام کی کس قدر احتیاط تصوف و سلوک کے اندر موجود ہے۔ جب کہا کہ آپ میریڈ ہیں، یس آئی ایم میریڈ، ختم۔ یس یہاں کہ یس آئی ایم، اتنا ہی بول دیتے ہیں، مطلب میں میریڈ ہوں۔ یہ نہیں کہ آگے بچے گنوانے شروع کر دیں، وہ تو اگلا سوال ہے کہ اگر سوال کے ماشاءاللہ کتنے شروع کر دیں، وہ تو اگلا سوال ہے کہ اگر سوال کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، بتائیے اتنے بچے ہیں، 5 بچے ہیں۔ پھر کہ بیٹے کتنے، بتائیے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں۔ تو مطلب یہ کہ لیکن آج آپ دیکھیں یہ اتنا سینسیبل بات سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پوچھے ماشاءاللہ آپ کی شادی ہو گئی، جی الحمدللہ شادی ہو، 5 بچے، وہ یہ سمجھے گا بہت اچھا جواب دیتے، نہیں، اسی کو فضول گوئی کہتے ہیں۔ تو جس تصور سلوک کے اندر اصلاح و ارشاد میں اتنی سی بھی فضول گوئی گوارا نہ ہو، وہاں بک بک کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس سے وہ کہتے ہیں زبان اتنی قیمتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کے کاموں میں لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیر کے کاموں میں لگاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو اس قدر قیمتی بنایا اور اس قدر محفوظ رکھا۔ پہلے دانتوں کا جنگلہ کھڑا کر دیا، اس کے بعد ہونٹوں کے دروازے کیواڑ لگا دیے اور اس کے اندر زبان کو چھپا کے رکھا ہے۔ ترک منام ہے، ترک کلام ہے۔ اور تیسرا ترک اختلاط مال انام، لوگوں سے میل ملاقات ترک۔ ہاں کبھی کوئی ضروری ملاقات ہوئی تو ملاقات کر لی، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت روز ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو بات اس سے بہتر ہے کہ یکسوئی سے بیٹھ، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو بات اس سے بہتر ہے کہ یکسوئی سے بیٹھ کے تنہائی کو اپنے لیے مانوس کرے، اور تنہائی کے اندر ظاہر ہے وہ اکیلا تنہا نہیں ہے بلکہ اس کا ساتھ کرامن کاتبین کی صحبت ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ لیکن بات وہی ہے، تصور کی ضرورت ہے، یہ تصور اپنے یہ تصور اپنے آج بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اللہ والے ایک جگہ بیٹھے تھے، لوگ کھیل رہے کود رہے، وہ اکیلے بیٹھے ہیں،
ایک صاحب چلے گئے کہ جی السلام علیکم، جی السلام، اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں آپ کے ساتھ؟ کہ جی کیوں؟ کہ مطلب آپ نہیں میاں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ نہیں اچھا نہیں، آپ اکیلے ہیں یا آپ بیٹھے باقی سب لوگ گپے لگا رہے ہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، آپ اکیلے؟ کہتے میں اکیلا نہیں ہوں۔ کہتے جی میں سمجھا نہیں۔ کہا کہ میرے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، پاکیزہ ملائکہ ہیں 2، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شارق سے بھی قریب میرے ساتھ ہے، شارق سے بھی قریب میرے ساتھ ہے، اور خود میں ہوں، ہم ٹوٹل 4 لوگ بیٹھے ہیں، اکیلا نہیں ہوں۔ اب دیکھیے اس اللہ والی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے۔ یہ بات آج ہمیں بچوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے، خاص امریکہ یورپ کے بچوں کے اندر رہنے والے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ اکیلے نہیں ہے۔ لوگ کہ یہ میں لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور کہا بیٹا تو الون نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور 2 کرامن کاتبین تمہارے ساتھ ہیں، سیدھے کندھے والے تمہاری نیکیاں لکھ رہے ہیں، الٹے کندھے والے تمہاری برائیاں لکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ 3 جو پاکیزہ نفوس تمہارے ساتھ ہیں ہو سکتے۔ اب یہ تصور بچوں کے دماغوں میں بٹھایا جائے گا تو وہ سوچے گی ہاں، تو یہ تصور بیٹھ جائے گا ان کے قلب و جان کے اندر کہ ہاں 2 فرشتے میرے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو آج چھوٹے چھوٹے CCTV کیمروں کی وجہ سے انسان محتاط نظر آتا ہے، اور یہ جب تصور بیٹھ جائے گا کہ کرامن کاتبین کندھوں پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہماری نگاہوں پر ہے، تو خلوت کے اندر بھی ہم پر پیر لگ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا تو ترک اختلاط مال انام، تو عام لوگوں کے ساتھ ہر وقت جو میل ملاقاتوں میں گھومتے پھرتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مانوس ہو جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے خرقہ خلافت پہنایا تو مجھے چار ٹوپی پہنائی، 4 کونی ترکی ٹوپی پہنائی، یعنی وہ ٹوپی جس کے 4 کونے ہیں، وہ مجھے ٹوپی پہنائی، اور فرمایا کہ یہ 4 ترکون کا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ 4 جو کونے ہیں ٹوپی کے، اس میں 4 ترکوں کی طرف اشارہ ہے۔ 4 چیزیں تمہیں ترک کرنی ہیں۔ وہ کیا؟ پہلی فرمایا ترک دنیا ترک کر دو۔ دوسرا فرمایا ترک آخرت بھی ترک کر دو، بجز ذات حق، کہ آخرت میں بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقصود ہو، اس کے علاوہ آخرت میں اور چیز کو مقصود نہ ہو۔ یعنی گویا کہ جنت کا بھی تقاضا آپ کے دماغ میں نہ ہو، بلکہ تو کہ بنانے والا مالک آپ کے پاس ہو، اور اس ذات کو اپنے سینے سے لگا لو۔ جب وہ ذات مل گئی تو جنت قدموں میں ہے۔ تو گویا کہ یہ اونچا اتنا تخیل کی بلندی دیکھیے۔ فرمایا کہ ترک آخرت بجز ذات حق، اور اس کے بعد فرمایا کہ ترک منام، نیند ترک کر دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ ترک منام، نیند ترک کر دو۔ بس ضرورت کے بعد جب بن نڈال ہو گئے تو سو گئے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شغل اور مراقبہ مشاربے میں رہو۔ اور چوتھا فرمایا ترک ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کو ترک کر دو۔ فرمایا یہ 4 ترکون ٹوپی، یہ 4 ترکی ٹوپی، اس میں یہ 4 ترکوں کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اب اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں، خرقہ خلافت تمہیں مل چکا ہے، اب تم نے ان 4 ترکوں پر تصور کرنا ہے۔ جب ابتدا ہوئی تو وہ 4 ترک کون سے تھے؟ ترک طعام، ترک منام، ترک کلام، ترک اختلاط مال انام۔ اور جب منازل طے ہو کر منزل پوری آخری ترک کر دو، بجو ذات حق کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ مقصود نہ ہو۔ اور یہ شان اللہ نے قرآن کریم میں اصحاب الصفہ کی بیان کی ہے، یریدون وجہہ، کہ وہ صرف اللہ کی ذات چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کی ذات ان کو مطلوب ہے۔ جب اللہ کی ذات مطلوب ہے تو ذات کے تصرف میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب آپ کے قدموں میں ہے۔ اس لفظ ذات حق، تبھی تو ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندی وقت کی ولیاں ہیں، ایک ہاتھ میں آگ دوسرے ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کر باہر نکلی گلی میں اور کہا کہ ہٹ جاؤ پیچھے، آج میں اس جنت کو جلا دوں گی جس جنت کے لالچ کے اندر جو میرے مالک و محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ آج اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی جس کے لالچ میں میرے محبوب کو لوگ یاد کرتے ہیں۔
اور اس پانی سے وہ جہنم کو بجھا دوں گی کہ جس کے خوف سے یہ جو لوگ جو وہ میرے محبوب کو یاد کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کو میرے محبوب کے لیے یاد کر لے، میرے محبوب کی نہیں ہے کہ جو میرے محبوب کو میرے محبوب کے لیے یاد کر لے، میرے محبوب کی محبت میں اس کو یاد کر لے، اس کی ذات کو فوکس کر کے عبادت کر لے۔ کوئی جنت کے لالچ میں ہے، کوئی جہنم کے خوف میں ہے، آج میں اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور یہ پانی سے جہنم کو ٹھنڈا کر دوں۔ تو گویا کہ غلبہ حال کے اندر انہیں ایک سبق دے دیا، سبق کہ آخرت کو بھی ترک کر دو اور صرف ذات حق مطلوب ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مطلوب ہوگی تو جنتیں تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ تو دیکھو تخیل کتنا اونچا، اس نے فرمایا اور پھر ترک منام نیند، کیونکہ نیند، اور پھر ترک منام نیند، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے اس سے انسان کیا کرتا ہے، کھوتا ہے۔ جب سو گیا تو سونے پہ انسان بہت سی چیزیں کھوتا ہے، لیکن نیند صرف اس لیے ہے دنیا کے اندر، نیند اس لیے تاکہ اس کو نشاط ہو، قوت ہو، کہ اس کے بدن کے اندر وہ طاقت، اعصاب میں وہ جان نہیں ہے کہ اگر سوئے گا نہیں، تبارک و تعالیٰ جنتوں کے اندر قائم رکھتے ہیں، جنتوں کے اندر نیند نہیں ہے، کوئی جنتی کبھی سوئے گا ہی نہیں۔ اس کا مطلب سونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ گویا کہ جو نعمتیں ہیں، جو حور و قصور ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ ہیں، ان سے محروم ہو رہا ہے۔ 2-4 گھنٹے کے لیے سو گیا، اب ساری نعمتوں سے محروم پڑا ہے، اور اس کو بدن اس کے ایسے ہیں، اس کے چھات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں جنتوں کے اندر کوئی نیند نہیں، ہر وقت جنتی جاگیں گے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے جو نفع اٹھائیں گے۔ کیوں کہ دنیا کے اندر ہمارے اعصاب کمزور ہیں، نہ سوئیں تو وہ مزمحل ہونے لگتے ہیں، اعصاب کمزور ہیں، نہ سوئیں تو وہ مزمحل ہونے لگتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر ہمارے اعضاء ایسے نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کے اندر نیند رکھی نہیں ہے۔ تو معلوم کہ دنیا میں نیند صرف ضرورت کے لیے ہو تاکہ انسان اپنے بدن کو اتنی راحت دے سکے تاکہ اللہ کی عبادت کے، ورنہ نیند ارسل اپنی ذات میں کوئی نعمت نہیں ہے، ورنہ سونے سے انسان بہت سے اوقات ضائع ہی کرتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو تکاسل کا شکار ہیں، جو سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، وہ نیند ہی کے عذاب کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے منافع کو ضائع کرتے ہیں۔ تو فرمایا ترک نو، اور اس کے بعد میں ترک ہوائے نفس، نفسانی جو بھی خواہشات ہیں ان نفسانی خواہشات کو ترک کریں۔ تو دیکھیے اب یہ مباحت، یہ مباحت کو ترک کیا جا رہا ہے، مجاہدات حکمیہ، اور یہ سارا کا سارا مجاہدات حکمیہ کا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں نظر آتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان یہ مجاہدات حکمیہ کرتا ہے، مجاہدات حقیقیہ تو ہی ہیں، گناہوں سے بچنا، اب فرائض کو پورا کرنا، لیکن رمضان میں آپ نے دیکھا کہ مجاہدات حکمیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہو جاتے ہیں، حلال روک دیا۔ یہ مجاہدات حکمیہ، حالانکہ وہ فرض واجب نہیں، یا یہ کہ کھانا حرام نہیں، پینا حرام نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک حلال رزق کو بھی آپ کو روزے کے حق میں منع کر دیا۔ دیکھو یہ مجاہدہ حکمیہ، حلال بیوی کو بھی آپ منع کر دیا، اور ایک سرٹن ٹائم کے لیے، صبح سے شام تک کے لیے، بس ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، کیونکہ ہمیشہ کے لیے اگر منع کر دیا جائے تو یہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے اندر اس کو روزے کی حالت میں رکھا۔ تو روزے کی حالت میں آپ نے دیکھا کہ ترک طعام بھی ہے اور ترک منام بھی ہے رمضان میں، اور ترک منام رمضان میں یہ کہ دن بھر میں تو کسب معاش بھی ہے اور کسب جو ہے وہ معاد بھی ہے، اور راتوں کے اندر نماز بڑھا دی، یعنی 20 تراویحیں کھڑی کر دی، 20 تراویحوں میں 40 سجدے اور آپ پر کر دیے۔ 11 مہینے تک تو آپ جو 20 فرائض کی رکعت کے اندر 40 سجدے کرتے تھے، اور تراویحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سجدے اور ایڈ کر دیے، کیونکہ رمضان میں انسان دن رات میں فرائض و واجبات کی نمازوں کے اندر تراویحوں سمیت 80 سجدے کرتا ہے، جبکہ 40 کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ قلب ماہیت کر دیتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، صلاحیت بڑھ جاتی ہے 40 میں۔ اور یہاں رمضان میں دیکھو ترک منام کر دیا، آپ کو جگہ دیا کہ آپ تراویحیں پڑھیں، یہاں تک پھر تہجد کے اندر اٹھ جائیں۔ اب ہمارے ہاں تو رواج یہی ہے کہ انسان جو تراویحیں فٹافٹ کے بعد جا کے سو گئے،
ورنہ عام طور پہ تراویحوں کا نظم جو سلف صالح میں چلا آتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ تراویحاں اطمینان سے ایک ترویہ مطلب 4 رکعت جو ترویہ میں ٹھہرتے ہیں جس میں تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک ترویہ کے بعد اب استراحت کر راحت لے رہے ہیں اور وہ راحت وہ اتنے وقت کے لیے لیتے تھے یہاں تک کہ تراویحاں پڑھتے پڑھتے تہجد کا وقت ہو جاتا تھا، سحری کا وقت ہو جاتا تھا، یعنی یہ ترک منام ہو رہا ہے۔ اور سحری کا دسترخوان بچھا، سحری کھا کے اب اس کے بعد جو فرض نماز یعنی ترک منام ہے۔ تو رمضان کے اندر ترک منام کی کیفیت، اور ظاہر ہے کہ جس نظم پہ ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اس میں بھی کم از کم 2 گھنٹے 1 گھنٹے کی تراویح چلتی ہے، تو ترک منام ہے نا، تو منام کسی درجے میں کم ہو رہا ہے۔ پھر کب نیند آئی، پھر تہجد میں دوبارہ اٹھ گئے، پھر سحری کھائی، تو معلوم ہی ہو کہ ترک منام حکمیہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور ترک ہوائے نفس ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود کہ انسان جو اپنی خواہشات کو دور کرتا ہے، روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، بہت سی مباحات اور جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ترک اختلاط مع الانام بھی ہوتا ہے کہ اس روز سی فنکشن تقریبات میں جانے سے اعتراض کرتا ہے، یار روزہ ہے، روزہ تو وہاں جا کے کیا کرنا ہے یار، اس تقریب میں جائیں، کوئی کھانا پینا چلے، کوئی لنچ ونچ ہو تبھی تو جاتے ہیں، لنچ ونچ تو ہے نہیں، چھوڑ جانا ہی کیا۔ تو معلوم ہے کہ اس انداز سے انسان تو گویا کہ جتنے مجاہدات ہیں تو مجاہدات حکمیہ جو مبتدی کے لیے ہوں، مجاہدات ہیں تو مجاہدات حکمیہ جو مبتدی کے لیے ہوں یا منتہی کے لیے ہوں، تو یہ مجاہدات حکمیہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ظاہر کر رکھے ہیں۔ اس لیے روزے کی حالت میں انسان جب مجاہدات حکمیہ کرتا ہے اس میں خاص ول پاور پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مجاہدات حقیقیہ کے آگے بھی بچے گا، حرام پینے سے بچے گا، حرام کھانے سے بچے گا، حرام محل سے اپنی خواہشات پوری کرنے سے بچے گا، کیونکہ حلال سے بچنے کی جب ول پاور اس نے اپنے اندر پیدا کر لی اور حوصلہ پیدا کر لیا تو اب جب وہ رمضان کے بعد حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا کہ روزے کے اندر بڑی صلاحیت ہے اس بات کی کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت ہے۔ اور اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم روزے کی حالت میں جو صبح سے شام تک کا وقت ہے اتنے وقت کے لیے تو گناہ سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے شام تک کا وقت ہے اتنے وقت کے لیے تو گناہ سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے میرا روزہ خراب ہو جائے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے روزہ خراب ہو جائے، کسی نہ کسی درجے میں بچنے لگتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں عبادات سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ گناہوں سے بچنے کے اندر اکثیر ہے، اور یہ صلاحیت اللہ کرتے ہیں۔ تو تو کہنے کا مقصد یہ تو مجاہدات حکمیہ کا اصل نظارہ اگر دیکھنا تو روزے کی حالت میں ہے، اور تبھی مشائخ سلسلہ خانقاہوں کے اندر جب مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں تو وہاں روزے کثرت سے رکھواتے ہیں، کثرت سے نفلی روزے رکھواتے ہیں، کیونکہ کثرت سے جب روزے رکھے گا ظاہر وہ کلام کا بھی مجاہدہ آ گیا، ترک منام کا بھی مجاہدہ آ گیا، اور ساتھ تزکیہ اور تربیت کے سارے جو مناظر بھی ساتھ ساتھ طے ہو رہے ہیں۔ اس سے نوافل روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے تو رمضان مبارک جو ہے ایسا مبارک مہینہ کہ اس کے اندر انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ آسانی سے قریب ہو، دوسرا عشرہ مغفرت کا بنا دیا، اور تیسرا عشرہ عتق من النار یہ جہنم سے آزادی کا بنا دیا گیا۔ اس انداز سے انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو بارک ہے رمضان جو تیزی سے رواں دواں ہے، تقریباً نصف کے قریب جو رمضان جو گزر چکا ہے، اب جتنا باقی ہے اب بڑھ چڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، بڑھ چڑھ کے عبادت میں لگ جائیں، بڑھ چڑھ کے ذکر و اذکار میں لگے رہیں، کیونکہ جتنا مجاہدہ حکمیہ اس کے اندر جو لاگو کیا گیا اس کو دل و جان سے پورا کریں، دل و جان سے پورا کریں، ذوق عبادت پیدا کریں، ذکر و اذکار زبان کو اللہ کے ذکر کے اندر مانوس کریں، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے اندر اللہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ پیدا کریں، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لیلۃ القدر میں اس قدر والی رات میں آپ کی قدر و منزلت کے فیصلے کر دیتے ہیں، کیونکہ اس قدر منزلت کا مطلب یہی ہے اس رات میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کی قدر و منزلت اب یہ ہے، یہ اس مقام پر ہے، کس کو ابدالیت کے مقام پہ قائم کیا گیا، کسی کو قطب بنا دیا گیا، کسی کو اخیار بنا دیا گیا، کسی کو اوتار بنا دیا گیا، تو گویا کہ یہ اوتاد بنا دیا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساری کی ساری جو چیزیں جو تقسیم کرتے ہیں بندوں کے اندر، اور ملائکہ آسمان سے آ کے ان کو مسافر کرتے ہیں۔
اس لیے آپ جو ہے یہ اس رمضان کی جتنا بھی وقت باقی ہے اس میں کثرت تلاوت اور کثرت کلمہ طیبہ، خود حدیث کے اندر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگیں، اور کثرت سے جہنم سے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ کام کرنے چاہیے، جس سے آپ کو قدر و منزلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔